ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ اکرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو ایمانی نظروں سے دیکھا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوئے، آفتاب رسالت سے نور معرفت حاصل کر کے آسمان ولایت پر چمکے اور گلستان کرامت میں گلاب کے پھولوں کی طرح مہکے، اور پھر صحابہ اکرام کے معزز لقب سے سرفراز ہو کر اس امت کے لیے نجوم ہدایت قرار پائے۔ سید المبلغین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام اس امت میں افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی فضیلت و مدح بیان فرمائی، ان کے بہترین اعمال، عمدہ اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ فرمایا، اور ان نفوس قدسیہ کو دنیا ہی میں اپنی رضا کا مجدہ جانفزا سنا دیا۔ جیسا کہ میں نے خطبہ کے اندر قرآن مجید کے 11ویں پارے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 10 تلاوت کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی
اور وہ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ مبارک تھا، صحابہ اکرام خوش بخت لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی. انہوں نے ایمان کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، پھر ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا. یہ بہترین لوگ ہیں. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے. حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر جو ان کے بعد ہوں گے، پھر جو ان کے بعد ہوں گے. پھر یہ جو حضور کے بہترین زمانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف 3858 نمبر حدیث مبارکہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. حضور نے فرمایا اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا. اللہ اکبر. دیکھنے والے سے کیا مراد ہے؟ مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا. جس نے حضور کو دیکھا اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے حضور کے دیکھنے والے یعنی صحابہ کو دیکھ لیا ایمان کی نگاہ سے، اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی. صحابہ اکرام کا اتنا مرتبہ ہے کہ جس نے صحابی کو ایمان سے دیکھ لیا پھر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، حضور فرماتے ہیں اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ اکبر. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل اصحابی مثل النجوم یہتدی بہا ایہم اخذتم بقولہ اہتدیتم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس سے راستے کی تلاش کی جاتی ہے، پس تم میرے صحابہ میں سے جس کے قول کو بھی پکڑو گے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ اکبر. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حضور کے صحابہ کی شان ہے. پھر صحابہ اکرام کو برا بلا کہنے سے حضور نے منع فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو. اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے مد یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر.
حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور میرے بعد انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، حضور نے فرمایا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے اس کے دل میں جو میرا بغض تھا اس بغض کی وجہ سے اس نے ان سے بغض رکھا۔ پھر حضور نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، حضور نے فرمایا جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، حضور نے فرمایا جس نے اللہ کو تکلیف دی ان قریب اس کی گرفت ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ کتنی وعید ہے جو صحابہ اکرام کے متعلق غلط الفاظ استعمال کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نصیر بن زعلوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدہم عمرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول کو برا مت کہو، پس ان کے عمل کا ایک لمحہ، صحابہ کے عمل کا ایک لمحہ تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویم بن سائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، واختار لی اصحابا، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، فجعل لی منہم وزراء فجعل لی منہم وزراء و اسحارا و انصارا، حضور نے فرمایا پس اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء بنائے اور قریبی رشتہ دار اور میرے انصار یعنی مددگار بنائے۔ کون؟ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، پھر ان میں سے میرے وزراء، میرے رشتہ دار اور میرے انصار مددگار بنائے۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، حضور نے فرمایا پس جس نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ حضور کا فرمان ہے، لا یقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، حضور نے فرمایا اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کسی ہیر پھیر یا دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو صحابہ کو برا بھلا کہیں، ان کا حشر والے دن اللہ تعالیٰ کوئی بھی عذر قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذکروا مساوی اصحابی فتختلف قلوبکم علیہم، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی برائیاں بیان نہ کرو، فتختلف قلوبکم علیہم، میرے صحابہ کی برائیاں بیان نہ کرو کہ ان کے لیے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي حَتَّى تَأْتَلِفَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُكُمْ، حضور نے فرمایا میرا صحابہ کے محاسن اور اچھائیاں بیان کرو
یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ حضور نے صحابہ کی برائیاں بیان کرنے سے منع کیا اور حکم دیا میرے صحابہ کی اچھائیاں خوبیاں بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت کے عقائد کی کتاب عقیدہ طحاویہ میں یہ لکھا ہے وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں اور کسی کی محبت میں زیادتی نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يُذْكَرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور نہ ان میں سے کسی سے بیزاری کرتے ہیں اور ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں، اور ان کا پھر ہم برائی سے ذکر کرتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھیں، اور ہم یذکرہم الا بخیر، اور ہم ان صحابہ اکرام کا ذکر سوائے خیر کے نہیں کرتے۔ جب بھی صحابہ کا ذکر اہل سنت کریں گے تو خیر سے، بھلائی سے کریں گے۔ وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور ان سے محبت دین، ایمان اور احسان کی علامت ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْیان، اور ان سے بغض کفر، نفاق اور سرکشی کی نشانی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی شان میں غلو بھی نہیں کرتے اور صحابہ اکرام کا ذکر ہم خیر سے کرتے ہیں، اور جو بندہ صحابہ اکرام کے متعلق غلط بات کرے، ان کا ذکر برائی سے کرے، ہم اسے برا سمجھتے ہیں اور اس کا ذکر بھی ہم بھلائی سے نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کے چند فضائل میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سنائے اور پھر اہل سنت کا عقیدہ سنایا۔ جمیع صحابہ اکرام کے فضائل سنانے کے بعد جس ذات کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے مقام اور مرتبے والے۔ چونکہ میں نے سارے صحابہ اکرام کی شان بیان کی، ان کا مقام بھی انہی احادیث میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ان چند عظیم الشان ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری، پھر رب تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی کتابت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کی وہ مظلوم ہستی بھی ہیں کہ جن کے ذاتی کمالات و محاسن اور اعلیٰ کردار کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ ان کو چھپانے کی پہم کوششیں کی گئیں۔ آپ کی ذات پر نہ صرف بے بنیاد الزامات لگائے گئے بلکہ ایسی ایسی من گھڑت باتیں پھیلائی گئیں کہ جن کا کسی عام مسلمان تو درکنار کسی بھی شریف النفس انسان میں پایا جانا بہت مشکل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فتنوں نے جو بے سر و پا پروپیگنڈا کیا وہ اتنا زور آور تھا کہ اس سے آپ کا وہ حسین و عالی کردار جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نظر کرم سے پیدا ہوا تھا، نظروں سے اوجل ہوتا چلا گیا، اور اس پراپیگنڈے میں پرایوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے اپنے بھی بہہ گئے۔
اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عصر حاضر کا انسان زیادہ تر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ صفین کے قائد یا یزید کے والد کے طور پہ جانتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر، وحی خدا کے کاتب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی اور مہدی ہونے کی دعائیں دی، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ ہونے کا مجدہ سنایا، جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضور کے ساتھ غزوہ حنین اور طائف میں شرکت کی، اللہ اکبر، جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کا کلا کما کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ کے دور میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عیسائیوں کی طاقت کا کلا کما کیا، جنہوں نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا، جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ رومی عیسائیوں کے خلاف جہاد میں گزارا۔ افسوس آج کا مسلمان انہیں فراموش کر چکا ہے۔ عصر حاضر میں اکثر لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کا بیٹا یزید ہے۔ آپ کے یہ تعارف تو لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کی ساری عظمتیں لوگ بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، جو لوگ یہ بات جانتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ سال ہا سال کے خلفشار کے بعد مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کس نے کیا؟ امیر معاویہ نے کیا۔ اپنے دور حکومت میں حالات کے مطابق شجاعت، جواں مردی، علم و عمل، حلم و بردباری، امانت و دیانت، جود و سخا، محبت اہل بیت و صحابہ اکرام، حکومتی امراء کی احتسابی اور نظم و ضبط کی بہترین مثالیں کس نے قائم کی؟ آج کا مسلمان اسے بھول گیا ہے۔ افسوس، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ساری خصوصیات و صفات نامناسب سوچ، فکر اور رویوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علمی اور حدیثی خدمات سر انجام دی وہ بھی پس پردہ چلی گئی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل، تقریباً یہ 604 عیسوی کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اس سے 5 سال قبل آپ پیدا ہوئے۔ یہی مشہور قول ہے کتابوں کے اندر۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے۔ کئی صحابہ اکرام کا نام معاویہ اس دور کے اندر تھا۔ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معاویہ نام کے 20 سے زیادہ صحابہ اکرام اس دور میں موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے والد محترم صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام سخر اور کنیت ابو حنظلہ ہے، وہ آپ کے والد ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی کنیت عبد الرحمن، آپ کا ایک لقب ناصر لدین اللہ، یعنی اللہ کے دین کا مددگار، اور دوسرا ناصر لحق اللہ، یعنی اللہ کے حق کے مددگار۔
یہ آپ کے دو مشہور لقب ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے 5ویں پشت میں عبد مناف پہ جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ایک ہو جاتا ہے۔ عبد مناف پہ جا کے 5ویں پشت پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امیر معاویہ کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے چونکہ 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی، اس حساب سے بوقت ہجرت آپ کی عمر مبارک 18 سال کے قریب تھی اور آپ جوان تھے، لیکن سردار مکہ کے گھر میں تربیت پانے اور کفار مکہ کے درمیان رہنے کے باوجود اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں اور جنگوں میں آپ کی شمولیت منقول نہیں، یعنی زمانہ جہالت میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے جیسے داغ سے پاک اور صاف تھا، اور یہ یقیناً آپ پر اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن عبداللہ عنسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے روک لیا، آپ عمرہ کرنے آئے تھے، صلح حدیبیہ جہاں ہوئی، کہتے ہیں جب کفار مکہ نے حضور کو روکا تھا، وہاں ٹھہرنے پہ مجبور کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک معاہدہ کیا، تو اس وقت میرے دل میں اسلام آ چکا تھا۔ میرے والد ان دنوں تجارتی سفر پہ تھے، ایک ایسے بازار میں گئے جو سال میں 8 دن لگتا تھا۔ ان دنوں میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اسے خفیہ رکھا۔ آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے رخصت ہوئے تھے تو میں ایمان لا چکا تھا، اور یہ بات میں نے اپنے والد سے چھپائی ہوئی تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت بھی میں مومن تھا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو میں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خیر مقدم فرمایا، اور یوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ کتب احادیث کے اندر آپ کے بہت سارے مناقب ملتے ہیں۔ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنے دل میں جو اچھے خیالات نہیں رکھتے، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل 1300-1400 سال میں کسی نے بیان ہی نہیں کیے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ صحیح بخاری اتنے 100 سال پرانی کتاب ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب فضائل اصحاب النبی، اس کتاب فضائل اصحاب النبی میں مختلف صحابہ اکرام کے ابواب موجود ہیں۔ بعض کے ناموں کے ساتھ مناقب کا لفظ آیا ہے، جیسے مناقب زبیر بن عوام، اور بعض کے ناموں کے ساتھ ذکر کا لفظ آیا ہے، جیسے ذکر عباس بن عبد المطلب، ذکر طلحہ بن عبید اللہ، ذکر اسامہ بن زید، ذکر مسعد بن عمیر، ذکر ابن عباس۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ذکر معاویہ بھی موجود ہے۔ پھر جامعہ ترمذی میں کتاب المناقب میں دیگر صحابہ کے ساتھ باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان موجود ہے، ایک پورے باب کا نام ہے۔ امام ترمذی نے
तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक बाब कायम किया जिस बाब का नाम है बाब मुआविया बिन अबी सुफियान। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सही इब्ने खुजैमा, ये भी अहादीस की किताब है, उसमें किताबुल फजाइल में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो के सिवा किसी के फजाइल बयान ही नहीं हुए। फिर मजमा ज़वाइद में किताबुल मुनाकिब में किसी सहाबी के नाम के साथ मुनाकिब, जैसे मुनाकिब उमर बिन खत्ताब, मुनाकिब अली बिन अबी तालिब, किसी नाम के साथ फजल, जैसे फजल सुहैब, किसी के नाम के साथ मा जाअफी, जैसे मा जाअफी रुकैयता बिनते रसूलिल्लाह व उख्तिहा उम्मे कुलसूम, मा जाअफी मुआवियते बिन अबी सुफियान। जिस तरह दीगर का जिक्र मौजूद है मजमा ज़वाइद के अंदर, मजमा ज़वाइद के अंदर, इसी तरह मा जाअफी मुआविया बिन अबी सुफियान का जिक्र भी मौजूद है। और किसी नाम के साथ जैसे फी उम्मे हराम के अल्फाज मौजूद हैं। ये अहादीस बयान करने के सिलसिले में मुहद्दिसीन इकराम ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिक्र करने के लिए, फजाइल बयान करने के लिए, उनका हवाला देने के लिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन बिशर, इससे आपको यह पता चला कि ये जो बात है कि लोग कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के किसी ने फजाइल बयान ही नहीं किए, ये गलत बात है। बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, सही इब्ने खुजैमा, मजमा ज़वाइद, ये अहादीस की किताबें हैं और सैकड़ों साल पुरानी किताबें। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन बिशर गनवी अपने वालिद से रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लतुफ्तहन्नल कुस्तंतीनिय्यतु वाला नेमल अमीरो अमीरुहा वाला नेमल जैशु ज़ालिकल जैश। आप कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कस्तंतुनिया जरूर बजरूर फतह होगा और उसका अमीर क्या ही अच्छा अमीर होगा और वो लश्कर क्या ही अच्छा लश्कर होगा। पता चला कस्तंतुनिया की फतह के मुतल्लिक हुजूर ने फरमाया कि कस्तंतुनिया जरूर फतह होगा और जो फतह करेगा उस लश्कर का अमीर क्या अमीर है और वो लश्कर क्या लश्कर होगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह अकबर। अब आगे जरा सुनिएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खाला उम्मे हराम, उनसे रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे यहां कैलूला फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमा के जब उठे तो हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए हुजूर जागे। वो कहती है, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप किस वजह से मुस्कुराए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनासुम मिन उम्मती उरिदू अलैया यरकबूना हाज़ल बहरल अख़दरा कल मुलूकी अलल असिर्रा। हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने पेश किए गए जिन्होंने इस सबज समंदर को अबूर किया जैसे बादशाह तख्त पर। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ फरमाइए कि मुझे अल्लाह उनमें से कर दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। आप फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सो गए। दोबारा सोने के बाद हुजूर फिर दोबारा उसी तरह मुस्कुराते हुए बेदार हुए और वही बात मैंने पूछी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। मैंने फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर दुआ फरमाइए अल्लाह मुझे उस लश्कर वालों में से कर दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस सिलसिले वाले पहले लश्कर में हो। अल्लाह अकबर। फिर वो अपने शोहर हजरत इबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उस लश्कर के साथ जिहाद में शरीक हुई और गाजी हुई। अल्लाह अकबर। अव्वल मा राकिबल मुस्लिमून अल बहर मा मुआविया। अब सुनिए, पिछली हदीस को ज़हन में रखिए कि वो लश्कर क्या लश्कर होगा, उसका अमीर क्या अमीर होगा। और यहां ये रवायत के अल्फाज हैं, अव्वल मा राकिबल मुस्लिमून अल बहर मा मुआविया। ये पहला लश्कर था कि मुसलमानों ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा समंदर को अबूर किया। अल्लाह अकबर। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत अबी मुलैका
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا. ان کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام موجود تھے. انہوں نے جب دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں آ کے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وتر پڑھا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا دعہ فإنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کو کچھ نہ کہو، وہ حضور کے صحابی ہیں. اب دیکھیں یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ معاویہ کو کچھ نہ کہو، وہ حضور کے صحابی ہیں. اس حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا تصریح کے ساتھ درج ہے. یہ حدیث کے الفاظ ثابت کرتے ہیں آپ صحابی رسول ہیں. اللہ اکبر. اور اس کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ لکھتے ہیں فیہ دلالۃ ایضا علی فضلہ من حیث انہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دلیل موجود ہے، اس لیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. مزید لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور وہ فقہ کے عارف ہیں. علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں انہ عارف بالفقہ، کہ حضرت امیر معاویہ فقہ کے عارف ہیں. حضرت نے ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے، وہی صحابی، حضرت ابن عباس سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین معاویہ کو آپ سمجھائیں. اس دور کی بات ہے جب آپ خلیفہ تھے، وہ صرف ایک وتر پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا انہ فقیہ، کہ حضرت امیر معاویہ فقیہ ہیں. اللہ اکبر. علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ لکھتے ہیں یعنی یعرف ابواب الفقہ، یعنی وہ فقہ کی باریکیوں کو جانتے ہیں. اس حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقیہ کہا گیا ہے. اور پھر اہل علم حضرات جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، جنہیں پتہ ہے جو احادیث میں فقہا کی جو شان وارد ہوئی ہے، آپ وہ چیزیں ذہن میں رکھیں، آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سمجھ میں آئے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو حمزہ قصاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ فرمایا میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. یہ اس دور کی بات ہے جب آپ بچے تھے. کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا. جب میں نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو میں ایک گھر کی دہلیز میں چھپ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑ کے مروڑا اور فرمایا اذهب ادع لی معاویہ وکانا کاتبہ. کہتے ہیں حضور نے فرمایا جاؤ معاویہ کو میرے پاس بلا کے لاؤ. وکانا کاتبہ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں حضور کی یہ بات حکم سن کے دوڑ گیا اور جا کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عجب نبی اللہ فإنہ علی حاجہ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے نبی کے پاس جائیں، حضور کو آپ سے کوئی کام ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث شریف مسلم شریف میں بھی موجود ہے. یہ حدیث جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے. امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں صحیح ترین جو حدیثیں ہیں، جو حدیثیں صحیح تین روایت کی گئی ہیں، ان میں یہ حدیث بھی ہے. اور یہ کاتب ہونے والی حدیث ہے کہ آپ جب سے مسلمان ہوئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم سکھا اور اسے عذاب سے بچا. حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ
اسے معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت والا اور اس کے ذریعے ہدایت دے۔ اللہ اکبر، یہ حضور نے دعا فرمائی آپ کے لیے۔ اب یہاں حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں غور کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے حق میں اور پھر خاص طور پر کی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہیں کہ جن کے رد کیے جانے کا امکان ہی نہیں۔ اور یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس طرح قبول فرمائی کہ آپ کو مہدی یعنی ہدایت یافتہ اور لوگوں کے لیے ہادی بنایا۔ یہ دونوں صفتیں سمجھنے کے بعد جو لوگ آپ کے ساتھ اناد رکھتے ہیں ان کی باتوں کی طرف بندہ کیسے دھیان دے سکتا ہے؟ یہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت کی۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ اور ذریعہ ہدایت فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصریح کی۔ حضرت مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینقطع کل نسب الا نسبی وسببی وسحری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے سسرال کے۔ حضور نے فرمایا سارے نسب منقطع ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام المومنین سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور ام المومنین ہونے کی وجہ سے وہ تمام مومنوں کی مقدس ماں ہیں، ماں ہوئی نا۔ اسی لیے جلیل القدر علماء اور محدثین اکرام نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المؤمنین یعنی مومنوں کے ماموں لکھا ہے۔ خال المؤمنین محدثین اکرام نے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ آپ مومنوں کے ماموں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو لوگ خارجی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا احترام نہیں کرتے، اور جو رافضی اور اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کا خیال نہیں کرتے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم پہ مہربانی کی ہے کہ ہم حضور کے نسب کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم حضور کے سسرال کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم دونوں گھروں کے نوکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس امت کے جلیل القدر حضور کے جو صحابہ ہیں، ان کے بعد جو علماء آئے جلیل القدر، ان کی رائے میں آپ کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ فاتح مصر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی کے بعد حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا حضرت امیر معاویہ سے بہتر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی ہو۔ پھر حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تذکروا معاویہ الا بخیر، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صرف خیر اور بھلائی سے کیا کرو۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم و بردبار تھے۔ پھر حضرت امام ابو توبہ ربیع بن نافع فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے درمیان پردہ ہے، جو یہ پردہ چاک کرے گا وہ دوسرے صحابہ اکرام پر اعتراضات کرنے میں جری ہو جائے گا۔ یہ ایک پردہ ہے، جو اس پردے کو چاک کرے گا اس میں یہ جرت پیدا ہو جائے گی کہ دوسرے صحابہ کی طرف بھی انگلیاں اٹھانے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا
کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی کسی اور کو بھی کوڑے لگائے ہوں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے خود اس شخص کو 3 کوڑے مارے جس نے آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا. کہتے ہیں میں نے اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں دیکھا. پھر سیدنا امام شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عادل، صاحب فضیلت اور ممتاز صفات کے حامل صحابہ کرام میں ہوتا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پورا کرنے میں خلیفہ عادل تھے. پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے انہیں اللہ کی مشیت سمجھ کر زبان بند رکھی جائے. پھر حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ آپ نے کشف المحجوب شریف میں یہ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت کرتے تھے کہ آپ کو بیش قیمت نذرانے بھیجا کرتے اور بڑے بڑے زیادہ نذرانے بھی بھیجنے کے بعد ساتھ یہ معذرت فرمایا کرتے کہ حضور فی الحال میں آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ انشاءاللہ مزید نذرانے بھیجوں گا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم. اللہ اکبر. آپ کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان زیادہ ہے؟ اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایسا جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں جب امیر معاویہ حضور کے ساتھ چل رہے تھے، اس ہمراہی میں حضرت امیر معاویہ کی ناک میں جو گرد داخل ہوئی نا، عمر بن عبد العزیز اس گرد کے برابر بھی نہیں. جب حضور کے ساتھ امیر معاویہ چل رہے تھے تو اس وقت حضور کی ہمراہی میں جو زمین سے اڑ کے آپ کی ناک میں گرد داخل ہوئی عمر بن عبد العزیز تو اس گرد کے برابر بھی نہیں. ایک شخص نے حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے ابو عبداللہ، میرا ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات گوئی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا موقع آ جاتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کھانا کھانا پڑ جاتا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کھانا نہ کھایا کر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بدگوئی کرے. حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یہاں ایک ایسا شخص بھی ہے جو حضرت عمر بن عبد العزیز کو حضرت امیر معاویہ پر فضیلت دیتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو، نہ اس کے ساتھ کھاؤ پیو، اور اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے بھی نہ جاؤ. یہ میری بات نہیں، اس امت کے جلیل القدر محدث فقہ حنبلی کے بانی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے. اللہ اکبر. سیدی عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحابہ اکرام کی عزت پر حملہ کیا یقیناً اس نے اپنے ایمان پر حملہ کیا، اس لیے اس کا سد باب لازم ہے. خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ زیادہ اہم ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا علامہ نور الدین ملا علی بن سلطان قاری فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا شمار عادل و فاضل اور کبار صحابہ اکرام میں ہوتا ہے. کتب احادیث میں آپ سے جو مروی احادیث کی تعداد ہے وہ بڑی مختلف ہے. مثلا حضرت امام بخاری نے 8 آپ کی مرویات درج کی، سیدنا امام مسلم نے 9، امام احمد بن حنبل نے 110، سیدنا نابکی بن مخلد نے اپنی مسند میں 163، جامع المسانید و سنن میں 194، اور سیدنا امام طبرانی نے
मुअज्जमुल कबीर में 16 सहाबा इकराम और 100 से जायद ताबईन उज़्ज़ाम की तकरीबन 240 अहादीस जिक्र फरमाई है। पता चला कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का स्टेटस इतना बड़ा है कि वक्त के जय्यद मुहद्दिस आपसे रवायत करते रहे हैं और आपकी रवायत करदा अहादीस को अपनी जय्यद किताबों में उन्होंने शामिल किया है। और इस असर हाजिर के अंदर एक मुहक्किक डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद करीम खान सुंदरानी ने जितनी भी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अहादीस रवायत की हैं, उन्होंने सारी अहादीस मुख्तलिफ किताबों से उठा के एक किताब में इकट्ठी कर दी है। उस किताब का नाम उन्होंने रखा है मुस्नद मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, और वो बाजार में और मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। फिर आपसे सहाबा इकराम ने, मुतअद्दिद सहाबा इकराम ने आपसे रवायत ली है हदीस की, और ताबईन ने भी ली है। सहाबा इकराम में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, सैयदना अबू दरदा, सैयदना जुरैर बिन अब्दुल्ला, सैयदना नुमान बिन बशीर, सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर, सैयदना अबू सईद खुदरी, सैयदना साइद बिन यजीद, सैयदना अबू उमामा बिन सहल, सैयदना हजरत वाइल बिन हजर, सैयदना मुआविया बिन खुदैज रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने, इन सहाबा इकराम ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से अहादीस रवायत की है। और फिर तबका ताबईन के अंदर हजरत सैयदना सईद बिन मुसैयब, सैयदना हुमैद बिन अब्दुल रहमान, सैयदना उर्वा बिन जुबैर, सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया, सैयदना इबाद बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत मोहम्मद बिन सेरीन, हजरत सैयदना अता बिन अबू रबाह, सैयदना मकहूल, सैयदना मुजाहिद, सैयदना सालिम बिन अब्दुल्ला और हजरत सैयदना हमाम बिन मंबा, जो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं, ताबी हैं। इन ताबईन ने भी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात नकल किए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब चंद अहादीस जो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हम तक पहुंचाई है, चंद अहादीस, मसलन ये आशूरा का जो हम रोजा रखते हैं, ये हदीस हजरत अमीर मुआविया ने हम तक पहुंचाई है। अल्लाह अकबर। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना शरीफ में खुतबा के दौरान, बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि आपने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन यानी आशूरा के दिन फरमाते सुना कि यह आशूरा का दिन है, अल्लाह ने इस दिन का रोजा फर्ज नहीं किया, लेकिन मैं रोजे से हूं, तुम में से जो चाहे रोजा रखे और जो चाहे छोड़ दे। यह हदीस जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, यह हदीस हमें हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दी है। अल्लाह अकबर। फिर ये जो मुअज्जिनों की शान के मुतल्लिक बड़ी मशहूर हदीस है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान कि कयामत के दिन मुअज्जिन ऊंची गर्दनों वाले होंगे जो अजानें देते हैं। बड़ी मशहूर हदीस है। यह हदीस हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत की है। अल्लाह अकबर। मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस मुबारका, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। यह हदीस भी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत की है। फिर मुअज्जमुल कबीर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान कि सच को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि सच नेकी के कामों की तरफ रहनुमाई करता है। यह हदीस भी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत की है। फिर मिशकातुल मसाबी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि तुम जब लोगों के खुफिया ऐबों के पीछे पड़ोगे तो उन्हें बिगाड़ दोगे। हुजूर का यह फरमान भी अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया। सुनने निसाई शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान, जो शख्स अपनी नमाज में कुछ भूल जाए, ये जो आप सजदा साहब करते हैं, सजदा साहब जो आप भूल जाए तो सजदा साहब करते हैं, ये जो फरमान है कि जो शख्स अपनी नमाज में कुछ भूल जाए वो एक सलाम के बाद इन सजदों की तरह 2 सजदे कर ले। ये हदीस भी अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की। अल्लाह अकबर। बड़ी मशहूर हदीस इब्न माजा शरीफ में दीगर कुतुब अहादीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान कि हर नशावर चीज हराम है, यह हदीस भी अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की है। फिर मुस्नद अहमद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान कि मुसलमानों को उसके जिस्म में जो भी तकलीफ पहुंचती है, हुजूर का यह फरमान कि मुसलमान को जिस्म में जो भी तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह उसके जरिए उसके गुनाहों को मिटा देता है।
یہ حدیث بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ پھر مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور ریشم جو ہے یہ مرد کے لیے منع ہے، یہ فرمان بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ ابن ماجہ شریف میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے، یہ حدیث بھی حضرت امیر معاویہ نے روایت کی۔ معجم الکبیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، یہ فرمان بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے مسند احمد کی یہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کی زبان یا ہونٹ مبارک کا بوسہ لے رہے تھے، بے شک جس زبان یا ہونٹ کو رسول نے چوما اسے ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا، یہ حدیث بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مسلم شریف میں بڑی مشہور حدیث آپ عموماً علماء سے سنتے رہتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی حلقے پر تشریف لائے تو پوچھا تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھا کے رکھا ہے؟ وہ بولے ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس نے ہمیں آپ کے ذریعے اسلام کی جو ہدایت دی ہے، ہم پہ احسان کیا ہے، ہم اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ حدیث میں سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ کہ تم یہی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کی قسم ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا میں تم پر بدگمانی نہیں کر رہا، میں اس وجہ سے میں نے تم سے قسم نہیں لی کہ میں کوئی شک کر رہا ہوں، کوئی بدگمانی کر رہا ہوں کہ میں تم سے قسم لوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے مجھے بتایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اس کا شکر کر رہے ہو، فرش زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والوں، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، فرش زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والوں، عرش عظیم پہ اللہ فرشتوں میں تم پہ فخر کر رہا ہے۔ یہ حدیث بھی امیر معاویہ نے روایت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حاکم بنے، مختصر یہ سن لے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام فتح کیا تو سیدنا امیر معاویہ کے بھائی جو صحابی رسول تھے، سیدنا یزید بن ابو سفیان، یہ ان کا نام تھا، حضرت امیر معاویہ کے بھائی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عمر فاروق نے شام کا حاکم مقرر کیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاملات میں اپنے بھائی کے ساتھ تھے۔ جب سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شام کا گورنر مقرر کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال حکومت کی ہے۔ کتنی؟ 40 سال۔ کس طرح؟ 4 سال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ دمشق کے حاکم رہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ تقریباً 12 سال آپ عثمان غنی کے دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام کے امیر رہے۔ پھر تقریباً 4 سال مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ حاکم رہے، شام کے والی رہے۔ پھر 6 ماہ حضرت امام حسن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر آپ وہی رہے، اور 20 سال آپ نے بعد میں حکومت کی۔ ٹوٹل آپ کا جو حکومت کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 40 سال بنتا ہے۔ پھر آپ کے عہد خلافت میں جو آپ کا دور حکومت تھا اس میں اسلامی سلطنت خراسان سے مغرب میں واقع افریقی شہروں اور قبرص سے یمن تک پھیل چکی تھی۔ قبرص، روڈس، سکلیا، سوڈان، ترکستان کے علاقے، افرنتیا، ملتیا، روم کے قلعے، زی خشب، سجستان،
सिंध, काबल, कंदाबील, ये हिंदुस्तान के इलाके, अफ्रीका, बुखारा, समरकंद, इन सारे इलाकों को फतह करने का सेहरा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर है। आप लोग सिर्फ हजरत अमीर मुआविया को इतना आपने सुना हुआ है कि आपने हजरत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा से जंग की या आप यजीद के वालिद हैं। इसके अलावा ना हमें कोई बताता है, ना हम सुनना पसंद करते हैं। आपकी जात के जो रोशन पहलू हैं वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे के अंदर दबा दिए गए हैं। अल्लाह अकबर। 60 हिजरी माह रजब के अंदर आपकी तारीख विसाल के हवाले से भाई रजब भी कहा जाता है, मुख्तलिफ अकवाल है, बड़ा इख्तलाफ है। बहरहाल रजब के महीने में 60 हिजरी में आप मुल्क शाम के मशहूर शहर दमिश्क में 78 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। आपकी नमाज जनाजा सहाबी रसूल हजरत दहाक बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई। दमिश्क में बाबे सगीर के पास आपका मजार आज तक जियारतगाह खासो आम है। बाबे सगीर में जहां कई सहाबा इकराम की आखिरी आरामगाह है, वहां उलमा इकराम, मुहद्दिसीन, उज़्ज़ाम के भी मज़ारात हैं। हजरत अल्लामा इब्ने रजब, हजरत बुरहानुल नाजी, हजरत शेख अबुल फतेह नसर, अजीम मुहद्दिस और मुअर्रिख अल्लामा इब्ने असाकिर, जहां हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दफन है, वहीं बाबे सगीर में ये सारे उलमा व मुहद्दिसीन भी दफन है। अल्लामा इमाम नववी बहुत बड़े मुहद्दिस, जलीलुल कदर आलिम दीन, आप लिखते हैं तबकात शाफियतुल कुबरा के अंदर आपका यह फरमान मौजूद है कि हमने अपने शयूख को यह फरमाते हुए सुना है कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र अनवर के पास हफ्ते के दिन जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। ये मैं नहीं कह रहा, इस उम्मत का जलीलुल कदर आलिम दीन बयान कर रहा है। किताब का नाम मैंने आपको बताया है। और सुनिए, तारीख इब्ने असाकिर में है कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करवाया करता था। एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें कमीज ना पहनाऊं? तो मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर क्यों नहीं अनायत फरमाए? अल्लाह अकबर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म अतहर से अपनी कमीज उतारी और मुझे पहना दी। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि मैंने उसे संभाल कर रख लिया। अब सुनिए, हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से इश्क, हुजूर के तबर्रुकात की इज्जत हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु किस लेवल तक करते थे। कहते हैं मैंने संभाल कर रख लिया और फिर एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाखून मुबारक तराशे। कहते हैं मैंने वो भी इकट्ठे करके वो तराशे हुए नाखून एक शीशी में डाल के रख लिए और कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कमीज को मेरे बदन के साथ मिला देना और उन नाखूनों को बारीक पीस कर मेरी आंखों में डाल देना। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मुमकिन है अल्लाह ताला इन तबर्रुकात के सबब मुझ पर रहम फरमाए। ये है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी खूबियां हमारे सामने बयान नहीं की जाती, जिनके दो ही तारुफ हमारे सामने रखे जाते हैं। जिन्होंने अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु से जंग की, ये यजीद के वालिद हैं। और बदबख्तो, इनकी खूबियां भी बयान किया करो। ये हुजूर के जलीलुल कदर सहाबी है, जिनकी सहाबियत का कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ में दूसरी रिवायत मौजूद है कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफा की पहाड़ी पर था। उम्रा की अदायगी के बाद मैंने उस तरह मंगवाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्रा किया। कहते हैं मैंने उस तरह मंगवाया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस से मुख्तलिफ जगहों से मैंने बाल तराश लिए और जब मेरा इंतकाल हो, कहते हैं जब ये बाल मैंने इसलिए तराशे हैं कि जब मेरा इंतकाल हो तो हुजूर के वो बाल मुबारक मेरे मुंह और मेरी नाक में ठोंस देना। ये है अमीर मुआविया, जिनकी सीरत का ये रुख हमें नहीं बताया जाता। और आपका देखे अल्लाह की बारगाह में खशियत, डर इस लेवल का था कि आखिरी सांस है, घर वाले इकट्ठे हैं, अपनी अहले बैत को नेकी की दावत देते हुए इरशाद फरमाया, मेरे घर वालों अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि जो उससे डरता है अल्लाह ने उसे अपनी अमान में रखा है
اور جو اس سے نہ ڈرے اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں. حضرت امیر معاویہ کی زبان پہ یہ آخری لفظ تھے. اس دعوت کے بعد آپ دار آخرت کی طرف کوچ کر گئے. عزیزان من، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جن کی عظمتیں بیان نہیں ہو سکتی، اتنی آپ کی شانیں ہیں، لیکن آپ سے بغض کی وجہ سے، آپ کی مخالفت کی وجہ سے آپ کی شانیں بیان نہیں کی جاتی. کیوں نہیں بیان کرتے؟ حضور کے جلیل القدر صحابی، تاریخ اسلام میں ان کا بڑا نام ہے، ان دین اسلام کی انہوں نے خدمات بھی بڑی کی ہے. ہاں، جو معاملہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے درمیان جو مشاجرات صحابہ کے ضمن میں آتا ہے، ان کے متعلق ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے ان کے متعلق زبان پہ بات نہیں لانی. ہاں، ان دونوں فریقوں کی، حضور کے سارے صحابہ کے محاسن، ان کی خوبیاں، ان کی شانیں تم نے بیان کرتے رہنا ہے. اور کسی بھی محدث نے، کسی بھی عالم نے، کسی بھی دور میں یہ پابندی نہیں لگائی کہ حضرت امیر معاویہ کی خوبیاں بیان نہیں کرنی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.